بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اب ہم اپنا نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ڈسچارج آف کانٹیکٹ۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ اپنے ورڈ سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ ڈسچارج آف کانٹیکٹ، ڈسچارج کی کہتے کسے ہیں؟ ڈسچارج کہتے ہیں کسی چیز کو رہا کرنا، بے باک کرنا، برخاست کرنا یا انجام دینا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ دا ڈسچارج آف کانٹیکٹ مینس دا ٹرمینیشن آف اے کنٹریکچوئل ریلیشن بٹوین دا پارٹیز ٹو اے کانٹیکٹ۔ جو کانٹیکٹ کی وجہ سے ایک ریلیشن بنتا ہے اور اس کے ریلیشن کے ٹرمینیشن پر جو پارٹیز کے بیچ میں ایک کانٹیکٹ ہوا، پارٹیز آپس میں ایک ریلیشن میں آ گئیں، اوبلیگیشنز میں آ گئیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ کانٹیکٹ جو تھا وہ سر انجام دے دیا گیا، اپنے انجام تک پہنچ گیا، تو کانٹیکٹ کیا ہوا؟ وہ ڈسچارج ہو گیا، اور جو ان کا کانٹریکٹ ریلیشن تھا بٹوین دا پارٹیز وہ بھی ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور کانٹریکٹ ٹرمینیٹس وین دا رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز آف دا پارٹیز کم ٹو این اینڈ۔ ٹھیک ہے، کہ جہاں پہ رائٹس اور اوبلیگیشنز جو ہیں پارٹیز کی وہ اختتام پر پہنچ جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمپل ورڈز ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کانٹریکٹ ہمارا پورا ہو جاتا ہے، جب پارٹیز اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتی ہے، جب ہمارا کانٹریکٹ پورا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کانٹریکٹ وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ جب پارٹیز کی جو ذمہ داری بنتی ہے تو وہ بخوبی سر انجام دینے کی وجہ سے ہمارا کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ پورا ہو جاتا ہے۔ اب آ جائیں کہ وہ کہتا ہے موڈز آف ڈسچارج آف کانٹیکٹ، وہ کون کون سے ہیں؟ وہ کوئی 6 ہیں جو بتا رہا ہے کہ نمبر 1 پہ ہے پرفارمنس، نمبر 2 پہ ہے ایگریمنٹ، نمبر 3 پہ ہے سبسیکوینٹ امپاسبلٹی، نمبر 4 پہ لیپس آف ٹائم، 5 پہ آپریشن آف لا، 6 پہ ہے بریچ آف کانٹیکٹ۔ ٹھیک ہے، اب ان موڈز کو ہم 1 بائی 1 کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ ڈسچارج بائی پرفارمنس کیا ہو گیا۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے اور ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ جب کانٹریکٹ جو ہے وہ پرفارمڈ ہو جائے گا، ڈسچارج بائی پرفارمنس ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے پھر ایک دوسرے سے پارٹیز کیا ہیں اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اوبلیگیشن سے آزاد ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، وین دا پارٹیز ٹو اے کانٹریکٹ پرفارم دیئر پرومسز۔ ٹھیک ہے، وہ جب پارٹیز کیا کریں گی؟ اپنا وعدہ جو ہے، اپنی جو اوبلیگیشنز ہیں، ذمہ داریاں ہیں، پوری کر لیں گی۔ دا کانٹریکٹ از ڈسچارج، تو کانٹریکٹ کیا ہو جائے گا؟ وہ ختم ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، if one of the parties perform the promise, he alone is discharged. The performance may be actual performance or offer to perform. کہ جب ایک کانٹریکٹ ہوا اور ایک پارٹی نے کیا کیا کہ اپنی طرف سے پرفارمنس کیا کر دی؟ شو کر دی، ادا کر دی، تو اس کی جانب سے یک طرفہ سائڈ پر وہ اپنے اوبلیگیشن سے کیا ہو گیا؟ ڈسچارج ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس نے اپنا جو وعدہ تھا وہ پورا کر دیا۔ دا پرفارمنس میں بھی ایکچوئل پرفارمنس اور آفر ٹو پرفارم، اس میں بھی وہ کہتا ہے کہ آگے 2 کائنڈس ہیں، ایک ہے ایکچوئل پرفارمنس، ایکچوئل پرفارمنس، دوسرا ہے آفر ٹو پرفارم۔ خیر، ڈسچارج بائی پرفارمنس کو ہم اگر اس کا تھوڑا سا خلاصہ دیکھ لیں تو وہ یہ ہے کہ جب آپس میں پارٹیز جب کنٹریکٹ پرفارم کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ کنٹریکٹ جو ہے وہ پرفارم ہو گیا ٹائم کے اندر رہتے ہوئے۔ ٹائم ایک تو وہ ہوگا کہ اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہی ہوگا۔ اسٹیپولیٹڈ ٹائم مطلب کہ دیا گیا جو ایک ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقہ کار کو نبھاتے ہوئے جو کہ آپس میں ان کا کانٹریکٹ ہوا تھا کہ یہ طریقہ کار کو کرتے ہوئے، نبھاتے ہوئے ہم کانٹریکٹ کو کیا کریں گے؟ پرفارم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اے نے وعدہ کیا تھا بی سے کہ وہ اپنا گھر 10 لاکھ روپے میں بی کو فروخت کر دے گا۔
बी ने पैसे अदा कर दिए और ए ने रजिस्ट्री करवा दी घर की, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वो परफॉर्म हो गया, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस पे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। व्हेन बोथ पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल द ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस जो है वो पूरी कर लेती हैं तो वो क्या कहलाता है, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है, ठीक है। ये है सेक्शन 37। मिसाल के तौर पे वो कहता है ए एग्रीज टू सेल हिज वॉच टू बी फॉर 400, ए डिलीवर्स द वॉच टू बी एंड बी मेक्स द पेमेंट, इट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। नंबर 2 पे है ऑफर टू परफॉर्म। यहाँ पे वो बता रहा है कि व्हेन द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म द प्रोमिस बट द प्रोमिसर डज नॉट एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, कि जब प्रोमिसर क्या करता है अपनी तरफ से वो परफॉर्म कर देता है और फिर वो प्रोमिसर को कहता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस दे तो वो उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है, तो इट इज़ कॉल्ड ऑफर टू परफॉर्म अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस टू और टेंडर्ड। इन दिस केस द प्रोमिसर इज डीम्ड टू हैव फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशंस, कि क्या उसने तो अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दी। इट इज़ कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू एक्चुअल परफॉर्मेंस, कि उसने अपनी तरफ से एक्चुअल परफॉर्मेंस अदा कर दी, ठीक है। द प्रोमिसर कैन सू द प्रोमिसर फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 38 कहता है कि अगर वो प्रोमिसर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से इनकार हो जाता है, इनकारी हो जाता है, तो प्रोमिसर क्या करता है, उस पर केस कर सकता है प्रोमिसर पर कि वो अपने हिस्से का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करे, या फिर वो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, जो उसको लॉस हुआ है, तो प्रोमिसर उसके क्लेम के लिए भी कोर्ट से रजू कर सकता है। ए एग्रीज टू सेल अ बुक टू बी फॉर 500, ठीक है। ए ऑफर्स टू डिलीवर द बुक बट बी डज नॉट एक्सेप्ट इट, ठीक है। अब बी क्या हो गया, वो इनकारी हो गया कि बी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इट इज ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, के उसने ए ने अपनी तरफ से परफॉर्मेंस जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट की वो कर दी, अब बी जो है उसको इनकार कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इट इज ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पे है जी डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। जब हम अमूमन जनरली तौर पे देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो दोनों पार्टीज की मर्जी से, फ्री कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट से बनता है, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल कंसेंट से बन सकता है तो म्यूचुअल कंसेंट से ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं कि बाहमी रजामंदी, आपसी रजामंदी, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट इन द फॉलोइंग वेज। नंबर 1 पे है नोवेशन। नोवेशन का क्या मतलब है कि कुछ नया, कुछ न्यू, कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को रिप्लेस करने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेना, ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूट। ए और बी भी पार्टी हो सकता है और तीसरी पार्टी के ज़रिए से भी ये हो सकता है, यानी कि जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट की, ए और बी, और एक थर्ड पर्सन की तरफ से भी ये हो सकता है, ठीक है। नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन द रिप्लेसमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में कुछ रिप्लेस करना, कुछ नया लेके आना, ठीक है, बाय अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से। द न्यू कॉन्ट्रैक्ट में बी फॉर्म बिटवीन द सेम पार्टीज और न्यू पार्टीज। वही बात जो मैं पहले बता गया हूँ कि आपस की पार्टीज में भी हो सकता है और ये किसी दूसरी पार्टी या थर्ड पार्टी की तरफ से भी हो सकता है। Thus an old contract is discharged and a new contract come into existence. जब नोवेशन के ज़रिए से नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा और उसकी जगह जो है वो नया जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो ले लेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62, ठीक है। A ought to B and B ought to C, ठीक है।
all parties agreed that A would pay to C. It is a novation کہ A نے جو واجب الادا تھے جو رقم تھی وہ B کو دینی تھی اور B نے کیا کرنا تھا C کو دینی تھی. اب بعد میں کوئی ہوا ہوگا کانٹیکٹ اور انہوں نے کہا ہوگا آپس میں کہ یار آپ مجھے پیسے نہ دیں, آپ کیا ہے C کو ہی پیمنٹ کر دیں. ٹھیک ہے, اب جو نیا کانٹیکٹ ہوا وہ کیا ہوا کہ میں نے پیسے B کو نہیں دینے, اب میں نے پیسے جو ہے وہ ڈائریکٹلی C کو دے دینے ہیں. تو یہ کیا ہو جائے گی, نویشن ہو جائے گی, ایک نئی چیز اس میں ایڈ ہو جائے گی. A owes 10,000 to B and mortgage is estate for B for the debt 10,000. کہ A نے پیسے دینے تھے B کے 10,000 روپے, تو اس کے بدلے میں بعد میں کیا ہوا ہوگا کہ B نے کہا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ قرضے کے بدلے میں میری جو اسٹیٹ ہے, میری جو پراپرٹی ہے, آپ اس کو مورٹگیج کر دیں, پلج کر دیں, گروی رکھ لیں. اٹ از اے نیو کانٹیکٹ دیٹ ٹرمینیٹس دا اولڈ ون. یہ ایک نیا کانٹیکٹ تھا جس نے پرانے کانٹیکٹ کو ختم کر دیا. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ اے ایگریمنٹ ٹو بی, کہ اے نے ایگریمنٹ کیا بی سے کہ وہ اس کو 50 بوری گندم جو ہے وہ 2,000 فی من کے لحاظ سے مخصوص طریق کو اس کی ڈیلیوری کر دے گا. ٹھیک ہے, اب ڈیلیوری سے پہلے اے نے بی سے کہا کہ تم مجھے پیسے نہ دو, ٹھیک ہے, اس کے بدلے میں تم 40 بوری مجھے چاولوں کی دے دو 3200 کے لحاظ سے. اب یہاں پہ کیا ہو گئی, نویشن ہو گئی. یہ مثال آپ کو اس لیے دی ہے ایک بک سے ہٹ کے کہ آپ کو سمجھ آ جائے نویشن کی. ضروری نہیں ہے کہ ہم وہ پیسے کو لے کے ہی چلتے رہیں کہ اس نے اس کے پیسے دینے تھے تو اس نے سی کو کہہ دیا. یہ ایک سمپل سی مثال ہے کہ اے نے بی سے کوئی کانٹیکٹ کیا گندم کا, تو اس نے پھر اس کو اس کے بدلے میں پیسے جو دینے تھے اس نے کہا کہ یار آپ مجھے پیسے نہ دیں, آپ ایسا کریں کہ مجھے پیسوں کی جگہ پہ اتنے بوریاں جو میری اماؤنٹ جو ہے اس کے لحاظ سے بنتی ہیں تو وہ مجھے آپ گندم کی بجائے چاولوں کی بوریاں دے دیں. میں نے آپ کو گندم دے دی, آپ نے پیسے دینے کی بجائے مجھ کو چاول دے دیے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو جائے گی, نویشن ہو جائے گی. جبکہ یہ پہلے بات نہیں تھی کانٹیکٹ میں, بعد میں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے پیسے نہ دیں, مجھے آپ چاولوں کی بوریاں دے دیں, تو یہ کیا ہوگی, نویشن کہلائے گی. سیکنڈ پہ کیا ہے, سیکنڈ پہ ہے جی آلٹریشن. جیسا کہ لفظ سے ہی ظاہر ہو رہا ہے, عموماً یہ بولا بھی جاتا ہے آلٹریشن, اور ذہن میں ایک چیز بھی آ رہی ہے کہ آلٹریشن کیا ہو سکتی ہے, وہ ہوتی ہے تبدیلی یا چھیڑ چھاڑ. آلٹریشن آف اے کانٹیکٹ مینس اے چینج ان ون اور مور ٹرمز آف کانٹیکٹ. کانٹیکٹ کی ایک یا ایک سے زیادہ جو ٹرمز میں جو چینج ہوگا وہ کیا کہلائے گا, آلٹریشن ود میوچل کنسنٹ. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو آلٹریشن ہوگی وہ میوچل کنسنٹ سے ہوگی. یہ نہیں ہے کہ اے اپنی طرف سے آلٹریشن کر دے یا بی اپنی طرف سے آلٹریشن کر دے. اگر وہ یک طرفہ پارٹی کوئی آلٹریشن کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر کانٹریکٹ کیا ہو جائے گا, وائڈ ہو جائے گا. ہاں, اگر وہ میوچل کنسنٹ سے کرتے ہیں تو یہ کانٹریکٹ کیا ہوگا, آلٹریشن جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگی, ادروائز نوٹ. An alteration in a contract discharge the original contract and create a new contract. ٹھیک ہے, جب آلٹریشن بھی ہوگی, پہلے ہم جیسے پڑھتے آ رہے ہیں, تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ جب ایک چیز آلٹریشن ہو گئی, ایک کانٹریکٹ میں کوئی تبدیلی آ گئی, تو ایک نیا کانٹریکٹ بنے گا, جو پہلے والا ہوگا وہ آٹومیٹکلی خود بخود جو ہے وہ ڈسچارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے. In case of an alteration, the parties remain the same and only the terms of the contract are changed. According to the section 62 وہ کہہ رہا ہے کہ جو کانٹریکٹ ہے اس میں جو آلٹریشن ہوگی اس میں پارٹیز سیم رہیں گی. ٹھیک ہے, پارٹیز سیم رہیں گی, مگر جو اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ تبدیل ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ سمپل سی اس نے ایگزامپل دی ہوئی ہے کہ اے ایگریز ٹو سپلائی سالٹ ٹو بی آن 1 فروری 2019, کہ اے نے
एग्री किया था कि वो सप्लाई करेगा नमक की बी को 1 फरवरी को 2019। लेटर बाद में क्या हुआ, ए एंड बी म्यूचुअल कंसेंट से उन्होंने जो डेट ऑफ डिलीवरी थी वो चेंज कर दी। अब वो क्या नई डेट थी, वो थी 1 मार्च 2019। इट इज़ ए अल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसको हम ज़रा देख लें। इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि जब आप ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी तब्दीली करते हैं शराइत व ज़वाबित में, और ये सब जो होता है वो आपस की रजामंदी से होता है। ठीक, जब ये तब्दीली बाहमी रजामंदी से होती है तो अब पार्टीज पाबंद हैं कि उसी तब्दीली वाले कॉन्ट्रैक्ट को बखूबी सरअंजाम दें। ठीक है, कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट में ठीक है म्यूचुअल कंसेंट से एक बाहमी रजामंदी से उन्होंने कोई आल्ट्रेशन कर ली, ठीक है, तो अब वो पाबंद हैं पार्टीज के जो अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट जो अल्ट्रेशन की वजह से बना हुआ है उसको बखूबी सरअंजाम देने के पाबंद होंगे। अब पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा और उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। ए ने बी से कहा, मिसाल के तौर पे ए ने बी से कहा मैं गंदम की बोरी 5 बजे दूंगा, ठीक है, मगर बाद में किसी वजह से वो 5 बजे डिलीवरी नहीं कर पाया तो उसने कहा कि मैं जो डिलीवरी है वो 6 बजे करूंगा। बाहमी रजामंदी से हो गया। फिर जगह की तब्दीली के बारे में भी हो सकता है कि ए ने बी ने को कहा कि मैं आपको आपके घर आके ये चीज़ डिलीवर कर दूंगा। बाद में उसने कहा कि यार मैं तो आपके घर तो नहीं आ सकता, आप ऐसा करें कि फ़लाँ जगह पे आ जाएं, मैं आपको वो चीज़ डिलीवर कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये किसी भी चीज़ में किसी भी टर्म में अल्ट्रेशन हो सकती है। अल्ट्रेशन कैन बी रिगार्डिंग टाइम, प्लेस, क्वांटिटी और प्राइस एटसेट्रा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ लाजमी जहन में रखिएगा कि ये सब कुछ कब होगा, बाहमी रजामंदी जब होगी आपस की पार्टीज में। अगर ये बाहमी रजामंदी से नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फिर वैलिड नहीं। नेक्स्ट है रिसीजन। रिसीजन का मतलब कैंसलेशन। द रिसीजन मीन्स द कैंसलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑल पार्टीज विद म्यूचुअल कंसेंट। के पार्टीज की तरफ से कैंसलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद द म्यूचुअल कंसेंट, कि अगर जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी होता है, अगर उसकी कैंसलेशन भी होती है तो वो भी म्यूचुअल कंसेंट से होगी। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी कैंसल्ड बाय अ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एट एनी टाइम बिफोर इट परफॉर्मेंस। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट है, वो किसी भी टाइम उसको परफॉर्म करने से पहले बाहमी रजामंदी से उसको कैंसिल किया जा सकता है। द कैंसलेशन ऑफ एन एग्रीमेंट releases the parties from their obligations according to the section 62, कि जैसे ही जाहिर सी बात है कि अगर दो पार्टीज हैं और आपस में म्यूचुअल कंसेंट के साथ वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर देती हैं तो पार्टीज भी क्या हैं अपनी अपनी ओब्लिगेशन से रिलीज हो जाएंगी, फ्री हो जाएंगी। ठीक है, ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डेट बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस ए एंड बी एग्रीज द कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्टिंग। ए और बी ने जो उनका आपस का प्रॉमिस था कि सर्टन डेट को ये जो चीज़ है, ये जो गुड्स हैं कि ये हम क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। बाद में फिर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से पहले ही ए एंड बी ने आपस में बाहमी रजामंदी से वो क्या किया कि इस बात पे मुत्तफिक हो गए कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, आगे आ जाएं, वो है जी रिमिशन या वेवर। ठीक है, जब आप किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस कम लेते हैं या फिर डिले कर लेते हैं किसी वादे को पूरा करने में, या दोनों चीज़ें भी बाहमी रजामंदी से होंगी। किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस या जो वो वादा करना था उसमें आप डिले कर देते हैं, और ये चीज़ें भी क्या होंगी, बाहमी रजामंदी से होंगी। मिसाल के तौर पे ए ने बी को 5,000 देने थे, बी को बहुत ज़रूरत पड़ी पैसों की तो उसने ए से अपने पैसों के बारे में मुतालबा कर दिया। तो ए ने कहा कि अब मेरे पास 5,000 तो नहीं है, हाँ मेरे पास 3,500 ज़रूर हैं,
تو اب وہ کیا ہوا کہ بی رضامند ہو گیا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یار مجھے 3500 ہی دے دیں, ٹھیک ہے, باقی جو قرضہ ہے وہ میں آپ کو معاف کر دوں گا. یہ ویور والی اس میں کنڈیشن آ رہی ہے کہ باقی کا قرضہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں, باقی میں بعد میں آپ سے لینے کا پابند نہیں ہوں گا اور نہ ہی میں آپ سے اس چیز کا مطالبہ کروں گا. ٹھیک ہے, ابھی جو 3500 ہیں وہ آپ مجھے دے دیں. The remission means the acceptance of a lesser consideration than what was mentioned in the contract, where the promisee remits the whole or some part of promise or extend the time of performance of contract, the contract is discharged. ٹھیک ہے, اس میں ویور والا بھی میں نے بتا دیا. نمبر 3 پہ ہے ڈسچارج بائی سبسیکوینٹ امپاسبلٹی. When the performance of a contract becomes impossible due to subsequent reasons which are beyond the contract of the parties, the contract becomes void. It is also called the doctrine of frustration or doctrine of supervening impossibility. کہ جب کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی, اس کا ہونا پاسبل ہی نہیں ہے, اور آپ نے کوئی ایسا ایگریمنٹ کیا جس کی بنیاد یا جس کا عمل میں لانا پاسبل ہی نہ ہو, تو وہ کیا ہو جائے گا, خود بخود وہ ڈسچارج ہو جائے گا. جیسا کہ اے نے بی سے کہا کہ وہ اسے جادو سے ایک خزانہ دلا دے گا, کہ آپ ظاہر سی بات ہے یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ جادو کر کے اور اس کو بی کو خزانہ دلا دے گا. جادو سے اگر ایسا ہو جاتا تو آج دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ جو ایکٹ ہے وہ امپاسبل ایکٹ ہے. ٹھیک ہے, مگر کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں کہ جب کانٹریکٹ ہوا تو اس ٹائم کانٹریکٹ کرنا ناممکن تھا, مگر بعد میں کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ جسے پرفارم کرنا ناممکن ہو گیا. ٹھیک ہے, پہلے ممکن تھا لیکن کچھ حالات ایسے ہو گئے جسے پھر بعد میں پرفارم کرنا ممکن ہو گیا. تو یہ پھر قانونی طور پر کچھ ایسا ہوا کہ جس کی بنیاد پر وہ کانٹریکٹ کو پرفارم کرنا امپاسبل ہو گیا, اور جس پر پرومیزر کا کوئی اپنا کنٹرول جو ہے وہ نہیں رہا. اس طرح کی کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں سپرویننگ امپاسبلٹی. ٹھیک ہے, جب ایک کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے, ناممکن ہو جاتا ہے, ڈسچارج ہو جاتا ہے, تو اسے ہم ڈاکٹرائن آف فرسٹریشن کہتے ہیں. اس کو آگے جا کے بھی ہم پڑھتے ہیں. ایک میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دے دوں آگے جانے سے پہلے, تاکہ آگے ہم جب جائیں تو آپ کا جو ذہن ہے وہ کلیئر ہو اس کنسیپٹ سے. ٹھیک ہے, پہلے ممکن تھا, بعد میں ممکن نہ ہو سکا, یا قانونی طور پر ہی وہ بعد میں ناممکن ہو گیا. جیسا کہ ہم نے پہلے ایک لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ اے نے بی سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو 50 من گندم جو ہے وہ آپ کی سٹی میں, فلاں سٹی یا صوبے میں آپ کو وہ ٹرانسفر کر دوں گا, بھجوا دوں گا. بعد میں کیا ہوا کہ جب کانٹریکٹ ہوا اس وقت پابندی نہیں تھی گندم کی. ٹھیک ہے, بعد میں کچھ عرصے بعد یعنی کوئی اس کی پرفارمنس سے پہلے گورنمنٹ نے اس علاقے کے اندر جہاں سے کانٹریکٹ پرفارم ہونا تھا وہاں پہ پابندی عائد کر دی کہ کوئی بھی اپنے علاقے کی گندم دوسرے علاقے میں یا دوسرے صوبے میں نہیں لے جا سکتا. ٹھیک ہے, تو اب پہلے تو وہ ممکن تھا, جب قانونی طور پر ایک آرڈیننس آ گیا, جو ایک کوئی نوٹیفیکیشن آ گیا, تو بعد میں وہ چیز کیا ہو گئی, اس کو پرفارم کرنا ناممکن ہو گیا. ٹھیک ہے, اب ہم اس کو آگے جا کے ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں. نمبر اے پہ ہے جی ڈسٹرکشن آف سبجیکٹ میٹر, کہ جہاں پہ سبجیکٹ میٹر جو ہمارا تھا وہ ہی ختم ہو جائے, وہی تباہ ہو جائے, تو ہمارا کانٹریکٹ کیا ہو جائے گا, وہ آٹومیٹکلی ڈسچارج ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, when the subject matter of a contract after the formation of contract is destroyed with the fault of promiser or promisee, the contract is discharged. But if the destruction of subject matter is caused by fault of any party, he is liable for damages.
کہ یہ ایسے حالات ہوں گے کہ آپ کسی پارٹی کو الزام نہیں دے سکتے کانٹریکٹ کے ختم ہونے پر، کیونکہ وہ بتا رہا ہے کہ اگر سبجیکٹ میٹر جو ہے کانٹریکٹ کا اس کی فارمیشن کے بعد ڈسٹرائے ہو جاتا ہے وداؤٹ دی فالٹ آف پرومیزر اور پرومیزی، نہ اس میں پرومیزر کا کوئی فالٹ تھا نہ پرومیزی کا تھا، تو کانٹریکٹ کیا ہو جائے گا، وہ ڈسچارجڈ ہو جائے گا. تو کانٹریکٹ کیا ہو جائے گا، ڈسچارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو ڈسٹرکشن ہے نا، اگر وہ کسی پارٹی کے فالٹ کی وجہ سے ہوتی ہے تو وہ پارٹی جس کی فالٹ کی وجہ سے ہوا ہے تو وہ پھر ذمہ وار ہوگی ڈیمیجز کے لیے. ٹھیک ہے، ایک بڑا ہی مشہور کیس تھا ٹیلر ورسز کولڈویل. یہ ایک تھیٹر بک کیا گیا تھا میوزک کی پرفارمنس کے لیے. ٹھیک ہے، مگر کیا ہوا کہ تھیٹر کو بعد میں آگ لگ گئی اور تھیٹر جو تھا وہ سرے سے ہی ختم ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنی آگ تھی کہ سب کچھ جل کے بھسم ہو گیا. اب سبجیکٹ میٹر جو تھا وہ تھا تھیٹر، کیونکہ وہ میوزک کی پرفارمنس کے لیے اس کو بک کروایا گیا تھا. تو اب کانٹریکٹ کیا ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، پارٹیز کیا ہو جائیں گی، ڈسچارج ہو جائیں گی، لیکن اس میں پارٹیز کا کوئی فالٹ نہیں ہوگا. اور کورٹ نے جو ڈیسیژن کیا تھا وہ یہ کہ آگ لگنے کی وجہ سے کانٹریکٹ وائڈ ہو جائے گا اور پارٹی اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پہ پارٹی ایٹ فالٹ نہیں ہے اور وہ خود بخود ہو گیا، قدرتی طور پہ آگ لگ گئی، تو اس میں پھر کوئی بھی پارٹی لائبل نہیں ہوگی فور دا پرپس آف ڈیمیجز. ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ بی پہ آ جاتے ہیں، وہ ہے نان اکرنس آف an event when some circumstances arise after the formation of the contract and as a result the performance of a contract becomes impossible. The contract becomes void on the grounds of impossibility of performance. کہ اگر ایک کانٹریکٹ ایسا ہے کہ جو کسی ایونٹ کے ہونے پر منحصر رہتا ہے اور اگر وہ ایونٹ ہی نہیں ہوتا تو کانٹریکٹ کیا ہو جائے گا، وائڈ ہو جائے گا اور پارٹیز کیا ہو جائیں گی، ڈسچارجڈ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اس پر بھی ایک مشہور کیس ہے کہ کیل ورسز ہنری، کہ ہنری نے ایک کمرہ لیا تھا، ہوٹل کا بک کروایا تھا، کیونکہ وہاں پر کنگ کی جو تھی وہ پروسیشن ہونی تھی، کیونکہ وہاں کنگ کی جو ہے وہ پروسیشن ہونی تھی. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کیا، ہنری نے جا کے کمرہ ایک بک کر دیا ہوٹل کا 2 دن کے لیے کہ یہاں سے جب کنگ گزرے گا تو میں اسے دیکھوں گا. بعد میں کیا ہوا کہ جو کنگ کی پروسیشن تھی وہ کینسل ہو گئی. وہ کیوں کینسل ہو گئی کہ پتہ چلا کنگ جو ہے وہ کسی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے، تو اب وہ کنگ یہاں سے نہیں گزرے گا، تو پروسیشن جو ہے وہ کینسل کر دی گئی ہے. تو اب کیل نے کیا کیا کہ اسے بھی پتا تھا کہ ہنری نے جو کمرہ لیا ہے وہ اس پرپس کے لیے لیا ہے تاکہ وہ کنگ کو یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھ سکے اور اس کی پروسیشن جو ہے اس کو دیکھا جا سکے. تو بعد میں اس نے کیس کیا اور وہ کورٹ میں گیا اور اس نے کہا کہ ہنری نے، اب کیل جو کورٹ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ ہنری جو ہے وہ لائبل ہے وہ مجھے پیسے ادا کرنے کے لیے. تو کورٹ نے ہیلڈ کیا، جو فیصلہ کیا، اور اس نے کہا کہ ہنری پیسے نہیں دے گا کیونکہ جو کمرہ لیا گیا تھا وہ کنگ کی پروسیشن کے لیے بک کیا گیا تھا. اب کنگ ہی نہیں آیا تو لہٰذا اس کیس میں پارٹیز جو ہیں وہ خود بخود ڈسچارج ہو جائیں گی، کیونکہ جو سبجیکٹ میٹر تھا، جو چینج ان سرکمسٹینسز تھا، وہ چینج ہو گیا تھا. تو اس کے لیے اب کوئی پارٹی لائبل نہیں ہوگی، ذمہ وار نہیں ہوگی. نیکسٹ ہے جی ڈیتھ اور پرسنل انکیپیسٹی، ویئر دا پرفارمنس آف اے کانٹریکٹ ڈیپینڈز اپون پرسنل اسکلز اور qualification or existence of a particular person. The contract is discharged on the illness, incapacity or death of the person.
اگر ایسا کانٹیکٹ اس طرح کا ہے کہ اس میں پرسنل سکل شامل ہے یا کوالیفیکیشن آف دی پارٹیز شامل ہیں تو کانٹیکٹ ڈسچارج ہو جاتا ہے اس پرسن کی موت کی وجہ سے یا اس پارٹی کی انکیپیسٹی کی وجہ سے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ جیسے اے نے بی کو کانٹیکٹ دیا پینٹنگ کا. اب یہاں پہ پینٹنگ ایک پرسنل سکل ہے. ٹھیک ہے. اس کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، یعنی کہ اگر وہ انکیپیبل ہو گیا ہے، اس کی انکیپیسٹی ہو گیا ہے تو اس کی جگہ پہ اس کا بیٹا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک پرسنل سکل ہے اور جس کے ساتھ کانٹیکٹ ہوا تھا بی ہی اس کو پرفارم کر سکتا ہے. تو یا پھر بی کی موت ہو جاتی ہے یا اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے یا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پینٹنگ نہیں کر پاتا اور اس کا جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، تو اب کانٹیکٹ کیا ہو جائے گا؟ وائڈ ہو جائے گا اور پارٹیز جو ہیں وہ خود بخود ڈسچارج ہو جائیں گی. ایک دوسری مثال بھی دی گئی ہے کہ این آرٹسٹ ایگریڈ ٹو سنگ آن اے پرٹیکولر ڈیٹ بٹ فیلڈ ان اینڈ کوڈ ناٹ سنگ. کہ ایک سنگر کے ساتھ کانٹیکٹ کیا گیا کہ وہ گانا گائے گا، تو اس پرٹیکولر ڈیٹ پہ وہ بیمار ہو گیا اور وہ گانا نہیں گا سکا، تو ہیلڈ دا کانٹیکٹ واز ڈسچارج. روبن ورسز ڈیویسن. نیکسٹ ہے چینج ان لا. وہی بات جو میں نے اس ٹاپک کو شروع کرتے ہوئے شروع میں بتائی تھی اور ایک آپ کو مثال دی تھی کہ آپ کو ایک سمپل سا جو ویو ہے آپ کو دیا جائے تاکہ آگے جا کے ہمیں پتہ لگے کہ کیا ٹاپک ہے. اور جو یہ ٹاپک ہے اور جس کو ہم پڑھ رہے ہیں تو پہلے سے ہمارے ایک ذہن میں اس کے لیے جو ایک ویو ہے، جو اسکیچ ہے، وہ پہلے سے تیار ہو. وہی پوائنٹ آ گیا کہ چینج آف لا. A lawful contract may become unlawful due to a change in the law. Subsequently, such contract becomes impossible to be performed. A subsequent change in law may make the contract illegal and the contract is discharged. ٹھیک ہے کہ پہلے تو وہ پاسبل تھا اس کو کرنے کے لیے، لیکن چینج ان لا کچھ ایسا ہوا کہ اس کو پرفارم کرنا بعد میں ناممکن ہو گیا. جب آپ نے کانٹیکٹ کیا تھا تو وہ کانٹیکٹ قانون کے مطابق تھا اور پرفارم بھی ہو سکتا تھا، مگر بعد میں قانون میں تبدیلی ہو گئی تو اسے کرنا ناممکن ہو گیا. مثال کے طور پہ اے نے بی سے کانٹیکٹ کیا کہ وہ ایک مخصوص لکڑی جو ہے وہ بی کو دے گا. جب کانٹیکٹ ہوا تب وہ لکڑی فروخت کرنا لیگل تھا، مگر بعد میں گورنمنٹ نے اس پر پابندی لگا دی، اس کی فروخت پر پابندی عائد کر دی، اور اس نئے قانون کی بنا پر اب اے جو ہے وہ بی کو لکڑی فروخت نہیں کر سکتا. نیکسٹ ہے ڈیکلیریشن آف وار. A contract entered into before the commencement of war remains suspended during the war. However, such contract may be restored after the war is over, if the nature of the contract so permits. کہ جب دو ملکوں میں اگر کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے تو وہ جو باشندے ہوتے ہیں اپنے اپنے ملکوں کے، وہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہو جاتے ہیں؟ ایلین اینیمی ہو جاتے ہیں. اور ایسے کانٹیکٹ جو ایلین اینیمیز کے ساتھ بنائے جاتے ہیں وہ سارے کانٹیکٹ وائڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب تعلقات اچھے تھے دونوں ممالک کے تو تب کانٹیکٹ ویلڈ تھا، مگر اب جو ہے وہ کانٹیکٹ جنگ کی وجہ سے وائڈ ہو جائے گا اور پارٹیز جو ہیں وہ بھی ڈسچارج ہو جائیں گی. مثال کے طور پہ انڈیا پاکستان کی اگر جنگ چھڑ جاتی ہے اور آپس میں جو ان کے جو باشندے ہیں ملکوں کے، انہوں نے کوئی کانٹیکٹ کیا ہوا ہے اور جنگ کی وجہ سے جو کانٹیکٹ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور پارٹیز جو ہیں وہ ڈسچارج ہو جائیں گی. کب تک؟ جب تک کہ حالات پہلے جیسے نہیں ہو جاتے اور حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے اور دوبارہ سے جو فضا ہے دوستی کی وہ بحال نہیں ہو جاتی، تو آپ جو ہے تب تک ایلین اینیمی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے.
A contract entered into before the commencement of war remains suspended during the war. However, such contract may be restored after the war is over if the nature of the contract so permits. For example, sea contracts to carry bees cargo at a foreign port. Later, sea countries declares war against a country where the port is situated. The contract becomes void. کہ جنگ کی وجہ سے جو بھی کانٹیکٹ تھا وہ بعد میں کیا ہو جائے گا، وائڈ ہو جائے گا، اور پارٹیز جو ہیں وہ ڈسچارج ہو جائیں گی. نیکسٹ ہے جی ڈسچارج بائی لیپس آف ٹائم، کہ جب جو پارٹیز ہیں وہ ڈسچارج ہو جاتی ہیں لیپس آف ٹائم کی وجہ سے، کہ جو پارٹیز جو ہیں وہ ڈسچارج ہو جاتی ہیں لیپس آف ٹائم کی وجہ سے. کہ مثال کے طور پہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اے نے بی کو قرضہ دیا تھا اور اس نے میچورٹی ڈیٹ پہ جو قرضہ ہے وہ واپس نہیں کیا، اور اس نے ایک لمیٹیشن ایکٹ تھا 1908 جس کے مطابق یہ ایک قانون ہے کہ آپ اگر 3 سال تک اپنے اس قرضے کے بارے میں کورٹ سے رجوع نہیں کرتے تو پھر بعد میں جو آپ کا حق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بعد میں آپ کورٹ میں جا کر بھی اپنا کلیم نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، اور کورٹ بھی آپ کو انٹرٹین نہیں کرے گی. دا لمیٹیشن ایکٹ 1908 states that the case of breach of contract legal action must be taken within a specified period. specified period جو ہے لمیٹیشن ایکٹ 1908 کے مطابق وہ ہے 3 سال. If the contract is not performed and no legal action is taken by the promisee within the period of limitation, he is debarred from enforcing the contract. The period of limitation to recover debt is 3 years. If 3 years expires, the creditor fails to file a suit to recover his amount, the debtor is discharged from his liabilities. کہ اگر جو 3 سال کا عرصہ ہے اور اس میں وہ کریڈیٹر جو ہے وہ ایک لیگل ایکشن نہیں لیتا اس ڈیٹر کے خلاف، تو کیا ہوگا، 3 سال کے بعد ڈیٹر جو ہے وہ اپنی لائبلٹی سے ڈسچارج ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اے اور 5000 to B, the last date of repayment of loan expired but B did not sue A until 3 years. B lost the rights to recover. کہ جیسا میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ جو کانٹریکٹ ہوگا جس کو ہم پرفارم کریں گے ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہوگا، دیا گیا وقت ہوگا جس میں ہم اس کو پرفارم کریں گے. اگر وہ اس اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں پرفارم نہیں ہوتا تو کانٹریکٹ کیا ہو جائے گا، وہ بھی ڈسچارج ہو جائے گا اور جو پارٹیز ہیں وہ بھی ڈسچارج ہو جائیں گی. نیکسٹ پہ ہے ڈسچارج بائی آپریشن آف لا. A contract terminates by the operation of law in the following cases. کہ کچھ ایسے کیسز ہیں کہ جس میں جو ہے وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے اور پارٹیز جو ہیں وہ ڈسچارج ہو جاتی ہیں. اے پہ ہے انسولوینسی، ویئر دا کانٹریکٹ ڈکلیئرز اے پرسن ایز insolvent, the rights and duties of such person and transferred to the official receiver. After the order of the court, such person is discharged from his liabilities. کہ جب ایک بندے کو کورٹ جو ہے وہ انسالوینٹ کر دیتی ہے اور جو اس کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں آفیشیل ریسیور کو، آفیشیل ریسیور جو کورٹ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے. آفٹر دی آرڈر آف دی کورٹ سچ پرسن از ڈسچارج فرام ہز لائبلٹیز. کہ اس کو ہم نے شروع میں ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ جب ایک پرسن جس کی لائبلٹیز زیادہ ہو جائیں اور ایسٹ جو ہیں وہ کم ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ قرضہ جو ہے وہ باقی رہ جائے تو کورٹ اسے کیا کر دیتی ہے، انسالوینٹ قرار دے دیتی ہے. مگر بعد میں جب وہ سارا قرضہ اتار دیتا ہے اور اپنی جو لائبلٹیز ہیں وہ پوری کر دیتا ہے تو کورٹ اسے سالوینٹ ڈکلیئر کر دیتی ہے. سو اگر ہم دوسرے الفاظ میں کہیں کہ اگر ایسا ایک قرض دار جسے کورٹ نے انسالوینٹ قرار دے دیا ہو تو اب اس سے جو کانٹریکٹ ہوگا وہ خود بخود ڈسچارج ہو جائے گا.
کہ اے پرومسز ٹو سیل ہز کار ٹو بی فور 2 لاکھ. اے نے جو پرومس کیا تھا کہ وہ بی کو اپنی کار بیچے گا 2 لاکھ روپے میں بیفور دی پرفارمنس آف دی کانٹریکٹ. جو کانٹریکٹ ہوا ہے ابھی تک پرفارم نہیں ہوا تھا اور بیفور دی پرفارمنس آف دا کانٹریکٹ اے ڈکلیئرڈ انسالوینٹ بائی کورٹ. اور کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں اے کو انسالوینٹ ڈکلیئر کر دیا تو دا کانٹریکٹ از ڈسچارجڈ. جو کانٹریکٹ ہوگا وہ ڈسچارج ہو جائے گا. بی پہ ہے جی مرجر. وین اے کانٹریکٹ کریٹنگ inferior rights to the party merges into a new contract creating superior rights, the former contract is discharged. کہ جب ایک inferior right جو ہے کسی superior right کے ساتھ مرج ہو جاتا ہے تب ہم کہتے ہیں کہ کانٹریکٹ مرجر کی وجہ سے ڈسچارج ہو جاتا ہے. اب لیسر کون ہے؟ جس کی پراپرٹی ہوتی ہے، اور لیسی کون ہے؟ جو اسے کرائے پر لیتا ہے. ایک ہی زمین تھی بہت زیادہ، اس نے اپنی زمین جو ہے وہ رینٹ پر دے رکھی تھی 10 سال کے لیے. اب بی نے 10 سال کے اندر پراپرٹی جو ہے وہ اے سے خرید لی. یعنی کہ پہلے اس نے کرائے پر لی ہوئی تھی اور بعد میں جب اس کے پاس پیسے آئے تو وہ جو اس نے کرائے پر زمین لی ہوئی تھی وہ اب اس نے خرید لی. اور خریدنے کے بعد جو ہے اب جو ان کی لیز ڈیڈ تھی وہ خود بخود ختم ہو جائے گی اور اب جو ہے وہ انفیریئر رائٹ سے سپیریئر رائٹ کے ساتھ جو کانٹریکٹ تھا وہ مرج ہو جائے گا. کیونکہ اب بی جو ہے وہ پہلے رینٹ پہ اس نے زمین لے رکھی تھی، پہلے وہ لیسی تھا، بعد میں کیا ہو گیا وہ زمین کا مالک ہو گیا، اور جب مالک بنا تو اس کا رائٹ جو ہے وہ سپیریئر ہو گیا. بک میں بھی وہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک لیکچر اپوائنٹ کیا گیا جو پہلے پارٹ ٹائم لیکچرر تھا اور بعد میں جب اس کو پرماننٹ کیا گیا تو دا کانٹریکٹ آف پارٹ ٹائم لیکچررشپ از ڈسچارج بائی مرجر. جو پارٹ ٹائم لیکچررشپ کا جو کانٹریکٹ تھا وہ ڈسچارج ہو جائے گا مرجر کی وجہ سے. سی پہ ہے میٹیریل آلٹریشن. سی کو شروع کرنے سے پہلے واپس مرجر پر آتے ہیں کہ مرجر جب ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ لازمی شرائط بھی ہیں. نمبر 1 کہ پارٹیز جو ہوں گی وہ سیم ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بی کو دی ہوئی تھی اور سی نے آ کے خرید لی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا. اس میں جو پارٹیز ہوں گی وہ پارٹیز سیم ہوں گی، انگریڈینٹ ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا. کہ یہاں پہ بیسک انگریڈینٹس کیا ہیں؟ وہ زمین ہے، ٹھیک ہے، وہ زمین کا ہی سودا کرے گا اور یہ جو بیسک انگریڈینٹ ہے یہ چینج نہیں ہوگی. نمبر 3 پہ جو ہے وہ جو رائٹس ہوں گے ایک رائٹ دوسرے سے اونچا ہونا چاہیے، یعنی کہ انفیریئر رائٹ ٹو سپیریئر رائٹ میں چینج ہوگا. یہ 3 چیزیں ہوں گی تو وہ مرجر والا جو کانٹریکٹ ہے وہ ویلڈ ہوگا، ادروائز وہ ویلڈ نہیں ہوگا جب تک یہ 3 شرائط جو ہیں وہ پوری نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، اب ہم سی پہ آ جاتے ہیں، وہ ہے میٹیریل آلٹریشن. قانونی کوئی بھی ہم جب لفظ بولتے ہیں تو اس کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کبھی کبھی عام الفاظ سے مختلف ہوتا ہے. تو اگر ہم جب بھی لا پڑھ رہے ہوں گے اور اس میں کوئی یہ لفظ یوز ہوتا ہے میٹیریل، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ امپورٹنٹ. Material alteration means making an unauthorized change in the material terms of a contract which affects the rights, liabilities and legal position of the parties to a contract. کہ ایک ایسا unauthorized change جو کہ اہم شرائط جو کانٹریکٹ کی ہیں اس پر اثر انداز ہوں، یا رائٹس پر، یا لائبلٹیز، یا لیگل پوزیشن آف دا پارٹیز ٹو اے کانٹریکٹ. اور وہ جو میٹیریل آلٹریشن ہے وہ میوچل کنسینٹ سے نہیں ہوتی تو کانٹریکٹ کیا ہو جائے گا؟ کانٹریکٹ آٹومیٹکلی ڈسچارج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کہ اے نے پرونوٹ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا تھا ان دی فیور آف بی 300 کا. ٹھیک ہے، بعد میں بی نے کیا کیا؟ 300 سے بڑھا کر اس کو 3000 کر دیا آلٹریشن کر کے.
اپنی مرضی سے ہی. تو کیا ہو گیا کہ اے میں ریفیوز ٹو پے 300. اب اے کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو وہ 300 دینے سے بھی انکار کر دے. سو اف وی سمرائز دس پوائنٹ دین وی کین سے دیٹ جب ایک پارٹی اپنی مرضی سے کوئی چیز تبدیل کر لیتی ہے دوسری پارٹی سے بغیر پوچھے تو کانٹریکٹ کیا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے اور ڈسچارج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اے نے بی سے کانٹریکٹ کیا تھا جس کا ریٹ آف انٹرسٹ 10% تھا, اور بی نے بعد میں کیا کیا, ریٹ آف انٹرسٹ 10 سے چینج کر کے اس کو 8 کر دیا اے سے بغیر پوچھے. اب اے کیس کر سکتا ہے اور ڈیمیجز بھی لے سکتا ہے کورٹ سے رجوع کر کے. جی نیکسٹ آ جائیں. نیکسٹ ہے ڈسچارج بائی بریچ آف کانٹریکٹ, کہ جب آپ ایک کانٹریکٹ کو توڑتے ہیں تو اس سے بھی کانٹریکٹ کیا ہو جاتا ہے, ڈسچارج ہو جاتا ہے. A breach of contract means the failure of party to perform his obligations. When a party fails to perform the contract, there is a breach of contract. جب ایک پارٹی فیل ہو جاتی ہے یا اس کو ادا نہیں کر سکتی, اس کو پرفارم نہیں کرتی, تو کانٹریکٹ کیا ہو جاتا ہے, وہ بریچ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. It discharges the aggrieved party from performing his obligations. It may be an actual breach or anticipatory breach. کہ اگر ایک کوئی پارٹی جو بغیر کوئی قانونی وجہ یا ویلڈ ریزن کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے کنٹریکٹ کو پرفارم نہیں کرتی تو دوسری پارٹی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ کانٹریکٹ کو کینسل کر دے. کہ جب کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے, بریچ ہو جاتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ایگریڈ پارٹی جو ہے وہ بھی اپنی اوبلیگیشن سے ڈسچارج ہو جاتی ہے. اب اس کی اس نے مزید 2 کائنڈز بتائی ہیں, ایک ہے ایکچوئل بریچ اور دوسرا ہے اینٹیسپیٹری بریچ. اب ہم اس کو 1 بائی 1 کر لیتے ہیں. نمبر 1 پہ ہے ایکچوئل بریچ. ایکچوئل بریچ جیسا کہ کانٹریکٹ پرفارم کرنے کا دن آ گیا, ایک سرٹن ڈیٹ تھی کہ جس میں پارٹیز نے طے کیا تھا کہ اس ڈیٹ کو ہم کانٹریکٹ جو ہے وہ پرفارم کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اب وہ دن آ گیا, مثلا 2 فروری کا ٹائم تھا. اے نے بی سے کانٹریکٹ کیا جس کو سرٹن ڈیٹ پہ پرفارم کرنا تھا, وہ جو سرٹن ڈیٹ تھی وہ 2 فروری کی تھی. ٹھیک ہے, اب اے نے بی کو 2 فروری کو ہی فون کر کے کہا کہ یہ کانٹریکٹ پرفارم نہیں کر رہا, کہ اس نے اسی سرٹن ڈیٹ کو ہی کال کی بی کو اور بتایا کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے اب میں اس کو پرفارم نہیں کر رہا ڈیو ٹو سم ریزنز جو کہ ویلڈ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, جس کا کوئی جواز نہیں بنتا ہوگا. اور اگر ہم اس کو اینٹیسپیٹری بریچ میں دیکھیں تو یہاں پہ جیسے ہم نے دیکھا کہ ایک سرٹن ڈیٹ کو اس نے ایٹ اے ٹائم اس سرٹن ڈیٹ کے اوپر ہی سرٹن ڈے پر ہی کال کر کے بتا دیا کہ آج میں یہ کانٹریکٹ جو پرفارم کرنا تھا نہیں کروں گا. تو اینٹیسپیٹری میں ہے کہ مثال کے طور پہ اگر وہ 2 فروری کو اس نے پرفارم کرنا تھا اور اس نے سرٹن ڈیٹ کو نہیں بلکہ 2 فروری سے پہلے ہی اے نے بی کو فون کر کے بتا دیا کہ یہ میں کانٹریکٹ پرفارم نہیں کر رہا, تو اسے کہتے ہیں اینٹیسپیٹری بریچ آف کانٹریکٹ. جی ایکچوئل بریچ. ایکچوئل بریچ آف کانٹریکٹ occurs when a party fails to perform the contract on the date of performance. وہی بات آ گئی سرٹن ڈیٹ, یعنی کہ جس دن وہ طے پایا تھا کہ اس دن کو جو کانٹریکٹ ہے وہ پرفارمڈ ہوگا. If a party fails to perform the contract on the date of performance, کہ اگر وہ اسی ڈیٹ آف پرفارمنس کو پارٹی جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہے کانٹریکٹ کو پرفارم کرنے سے, تو یہ کیا کہلائے گا, ایکچوئل بریچ آف کانٹریکٹ کہلائے گا آن دی ڈیٹ آف پرفارمنس. ٹھیک ہے. If a party has performed a part of the contract but refuses to perform the remaining part of the contract, it is called an actual breach of contract during the course of performance. کہ ایک پارٹی ہے وہ کچھ
اپنا کانٹیکٹ ہے پرفارم کر لیتی ہے، باقی جو باقی رہ جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس کو میں پرفارم نہیں کر سکتی یا نہیں کروں گی. تو یہ کیا ہوگا؟ ایکچوئل بریچ آف کانٹیکٹ ہوگا ڈیورنگ دی کورس آف پرفارمنس. If we summarize the point of actual breach, then we can say کہ اگر ایک پارٹی جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم، جس کا میں پہلے بھی ذکر کرتا آ رہا ہوں کہ ایک پارٹی جو ہے اسٹیپولیٹڈ ٹائم پر ہی منع کر دیتی ہے کانٹیکٹ کو پرفارم کرنے سے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ایکچوئل بریچ کہلائے گا. اے نے بی سے وعدہ کیا تھا کہ میں بی کو گھوڑا 6 جون کو ڈیلیور کروں گا، مگر بعد میں ہوا کیا کہ وہ 6 جون کو ہی اے نے بی کو فون کر کے منع کر دیا کہ وہ گھوڑا نہیں دے گا. Another example is B agrees to deliver 5 bags of wheat on 1st March. کہ بی نے وعدہ کیا، متفق ہوا کہ وہ 5 بیگز جو ہیں، 5 بوریاں گندم کی 1 مارچ کو ڈیلیور کرے گا. B does not deliver the wheat on that day. B نے اس دن جو سرٹن ڈیٹ تھی 1 مارچ تھی اس کو ڈیلیور ہی نہیں کی گندم. It is an actual breach of contract on the date of performance. The second example is A agreed to deliver 500 shoes to B. The shoes were to be delivered in installments. When A delivered 200 shoes, B refused to buy more shoes. B committed an actual breach of contract during the course of performance. ٹھیک ہے کہ اے جو ایگریڈ ہوا تھا، ایک ایگریمنٹ ہوا کہ 500 جوتے جو ہیں وہ بی کو دے گا جب انسٹالمنٹ کی صورت میں. جب 200 جوتے جو ہیں وہ بی کو پہنچ گئے، بعد میں بی نے مزید جوتے لینے سے انکار کر دیا. اب بی نے کیا کیا؟ اس نے ایکچوئل بریچ آف کانٹریکٹ کیا ڈیورنگ دی کورس آف پرفارمنس. ٹھیک ہے، امید ہے یہ آپ کو بہت ہی اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، پہ آ جائیں. سیکنڈ پہ ہے اینٹیسپیٹری بریچ. Anticipatory breach of contract occurs when a party declares his intention not to perform the contract before the due date of performance. When a party to the contract communicates to the other party his intention not to perform the contract before the due date of performance, it is an express breach. When a party to contract does not act which makes the performance of the contract impossible, it is an implied breach. کہ اس میں جو ہے ایک پارٹی یا بول کر یا اپنے بیہیویئر سے یہ شو کرواتی ہے کہ میں یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ پرفارم نہیں کروں گا. مطلب مقرر کردہ ٹائم سے پہلے ہی وہ اپنا گھوڑا کسی اور کو بیچ دیتا ہے. مثال کے طور پہ کہ اے نے بی سے کانٹیکٹ کیا تھا اپنے گھوڑے کے بارے میں، تو مقرر کردہ ٹائم سے پہلے ہی وہ اپنا گھوڑا جو ہے وہ کسی اور کو بیچ دیتا ہے. مطلب یہ کہ وہ بی کو نہیں بیچنا چاہتا تھا، کہ اس نے اپنے بیہیویئر سے ہی بتا دیا، اس لیے کہ اس نے وہ گھوڑا کسی تیسرے شخص کو بیچ دیا اور اس کے بیہیویئر سے پتہ چلا کہ وہ یہ کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتا. کیونکہ اگر وہ کانٹیکٹ کرنا چاہتا تو اپنا گھوڑا جو ہے وہ ایز پر ایگریمنٹ بٹوین دا پارٹیز وہ اسی پارٹی کو ہی دیتا جس سے اس کا ایگریمنٹ ہوا تھا. اگر اس نے کسی تیسری پارٹی کو اپنا گھوڑا بیچ دیا تو اس کا مطلب جو اس کا وہ جو بیہیویئر ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ اے سے کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتا. اب یہاں پہ 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ اب اس میں جو اگریڈ پارٹی کے پاس حق ہے وہ یہ کہ یا تو اس کو اینٹیسپیٹری کو ایکچوئل سمجھ کر کیس کر دے، کیونکہ ایکچوئل اس وجہ سے سمجھے گا کہ اب گھوڑا جو تھا وہ جو چیز تھی وہ تو چلی گئی، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کو اپنے بیہیویئر سے ہی پہلے بتا دیا کہ وہ اسے کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتا. بتا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرفارم تو نہیں کرے گا چاہے وہ پہلے بتا دیتا ہے.
یعنی کہ وہ ایک ایسا بیہیویئر رکھتا ہے یا پھر کوئی ایسا کام کرتا ہے یا پھر پہلے ہی بتا دیتا ہے بائی ورڈز کہ میں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتا، تو اس کا مطلب یہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اب اس سے کانٹیکٹ نہیں کرے گا۔ تو اب ایگریوڈ پارٹی کے پاس حق ہے کہ وہ اس کو اینٹیسپیٹری کو ایکچوئل سمجھ کر کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ نمبر 2 پہ اب ایک سچویشن یہ ہے کہ یا وہ سٹیپولیٹڈ ڈیٹ کا انتظار کرے کہ پہلے اس نے بتا دیا نا کہ میں فلاں ڈیٹ سے پہلے اس نے کال کر دی، جو سرٹن ڈیٹس تھی کہ میں فلاں ڈیٹ کو آپ انتظار نہ کریے گا، میں اب وہ کانٹیکٹ پرفارم نہیں کروں گا۔ تو اب ایک اور دوسری سچویشن ہے کہ جو ایگریڈ پارٹی ہے پھر بھی جو دیا گیا ٹائم ہے، جو سٹیپولیٹڈ ٹائم ہے، اس کا انتظار کرے کہ شاید وہ مقرر کردہ ٹائم پر وہ گھوڑا یا کوئی اور گھوڑا اس کو آفر کر دے یا دے دے۔ مگر پھر بھی اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو ایگریڈ پارٹی کو حق حاصل ہوگا کہ وہ کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ Another example is A agrees to supply wheat to B on 1st July. On 15th June, A informs B that he will not supply the wheat. It is an express breach of contract. ٹھیک ہے کہ پہلے اس نے اس کو کال کر کے بتا دیا کہ وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ پرفارم نہیں کرے گا۔ A promises to sell his horse to B on 1st June. Before that date he sells the same horse to C. It is an implied breach of contract. ٹھیک ہے کہ اس نے بیہیویئر ہی ایسا شو کیا کہ یہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتا اور یہ امپلائڈ بریچ آف کانٹریکٹ کہلائے گا۔ اب ایفیکٹس ہیں جی، ایفیکٹس آف اینٹیسپیٹری بریچ۔ In an anticipatory breach, the promisee gets the following rights. He released from the performance, کہ وہ پرفارمنس سے ریلیز ہو جاتا ہے۔ He may treat the contract as cancelled and sue the other party for damages. He may ignore the conduct of promiser and wait for the time of performance، جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک طرف سے وہ ایکچوئل اینٹیسپیٹری کو ایکچوئل سمجھ کے بھی کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے کہ اب اسے پتہ لگ گیا کہ وہ بتا بھی دے یا بیہیویئر بھی شو کر دے تو اسے صاف ظاہر ہے کہ وہ کانٹیکٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ نہیں کرے گا، یا پھر وہ سٹیپولیٹڈ ٹائم پہ جو ہے وہ انتظار کرے۔ میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مقررہ ڈیٹ پر اس کو یا گھوڑا ڈیلیور کر دے یا اس کی بجائے کوئی اور گھوڑا اس کو دے دے یا اس کو آفر کر دے۔ ٹھیک ہے۔